کیسے پتہ چلے گا کہ ظہور ہو گیا؟ خروج سفیانی کے بعد جو ہے نا وہ دوسرا کام یہ کرے گا کہ مسجد سالہ کو گرا دے گا، مسجد کوفہ کو گرا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ امام کا خود نام نہیں لینا چاہیے۔ وہ ولید بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا۔ شام سے جو ہے نا وہ خروج کرے گا اور تمام قتل و غارت، خوف و ہراس اتنی پھیلا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مہدویت سے متعلق نئی سیریز کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سیریز کے اندر ہم مختلف ایپیسوڈ میں مختلف سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے تمام ایپیسوڈ کا مشاہدہ کیا ہوگا تو آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، آپ کو ضرور مہدویت کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ آخر مہدویت کیا ہے، مہدویت کا معنی کیا ہے، امام زمانہ کب ظہور کریں گے، امام زمانہ کی عمر کتنی ہے، امام زمانہ نے ابھی تک ظہور کیوں نہیں کیا، اور اس طریقے کے بہت سارے سوالات آپ کے لیے حل ہو چکے ہوں گے۔ ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہمارے کچھ ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور کچھ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں ابھی بھی آئیں گے، یعنی کچھ وقت تک آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ آج ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان نہایت اہم عنوان ہے، جس کا عنوان ہے امام زمانہ کا ظہور اور علامات ظہور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے میرے اور آپ کے ذہنوں میں سوال موجود ہیں۔ امام زمانہ ظہور کب کریں گے، یہ والے سوال تو ہو چکے ہیں، لیکن جب ظہور ہوگا تو اس کی علامات کون سی ہیں، ان کی نشانیاں کون سی ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ظہور ہو گیا، اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوال ہیں۔ انہی سوالات کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا بلال حسین جعفری صاحب۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا ہم آپ کی خدمت میں چند ایپیسوڈ سے حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ہم کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ وہ عنوان جو اس ایپیسوڈ کا ہے وہ ہے امام زمانہ کا ظہور اور علامات ظہور۔ تو خود اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے جو ایک ابتدائی سوال میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے القاب کون کون سے ہیں، ان کے لقب کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصرین ومعین۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ امام کے القاب قرآن کی روح سے جو ہے نا وہ بقیت اللہ العظم کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی روایات میں ہے قائم بالقسط، قائم آل محمد، قائم آل محمد سے قیام بنا ہے، اور قائم بالقسط، قائم بامر اللہ، یہ وہ علامات ہیں جو امام کے مثلاً ظہور سے پہلے ہونے والے علامات کو دیکھ کر اس کو قیام کریں گے کہ قائم بالقسط۔ ویسے تمام امام جتنے بھی ہیں ان کو قائم بالقسط کے ساتھ کہا گیا کہ تمام عدل و انصاف کے ساتھ قیام کیا ہے، لیکن ان کا قیام جو ہے نا جہانی ہوگا۔ جی، اس جہانی قیام کی وجہ سے ان کو قائم بامر اللہ یا قائم بالقسط والعدل کہتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما مولع ظلما و جورا، کہ امام علیہ السلام قسط و عدل کے ساتھ زمین کو ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو واضح ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کو ماننے والے جو ہے نا ہمیشہ اس نام سے، اس لقب سے پکارتے ہیں، یا قائم آل محمد کے نام سے۔ اور ایک اور ہے منتقم آل محمد۔ وہ منتقم آل محمد فقط امام زمان علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، باقی کسی امام کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ امام آ کر ان ظالمین سے مظلوموں کا انتقام لیں گے کہ جن پر ہر زمانے میں اس پر ظلم ہوا ہے۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر اس ظہور کے وجود تک، اس زمانے تک جو مظلوم چلے آ رہے ہیں اور جو ظالم چلے آ رہے ہیں ان سب کا یا نہیں بلکہ مخصوص ایک زمانہ ہے؟ تو روایات جو زیادہ ہے وہ یہی بتاتی چلی آ رہی ہے کہ نہیں، سب کا، چونکہ مظلوم اور ظالم کا مطلق نام لیا گیا ہے۔ جب مطلق نام لیا گیا تو جس زمانے کا بھی وہ ظالم ہوگا اور جس زمانے کا بھی مظلوم ہوگا وہ رجعت کریں گے، کہ انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں گا روایات کی روح سے۔ تو یہاں پر ہے کہ امام کے ظہور کے بعد جو ہے نا جب واپس آئیں گے تو یہ لوگ جو ہے نا انتقام لینے والے امام کا جو منتظر تھے لوگ، امام ان ظالموں سے انتقام لے کے مظلومین کو ان کا حق دلوائیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے ان کے یہ چند القاب ہیں۔ اچھا مولانا، اس کے ساتھ ساتھ جو امام کے سوالات کے بارے میں ایک اور جو سوال میرے ذہن میں تھا،
وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام کا خود نام نہیں لینا چاہیے. تک ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہتے ہیں یا تو امام مہدی کا ہو, ظاہر سی بات ہے مہدی نام نہیں ہے, یا پھر کہتے ہیں میم ہے میم دال کا ہو, خود نام لینے کو منع کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں, یہ روایات میں ہے, پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا. اس کی دو علتیں بیان کی. ایک تو یہ ہے کہ دشمن کو معلوم نہ ہو جائے کہ کس امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے نا وہ نام سے ہوگا کہ جس کا ظہور ہے. اور اسی پر آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ بنی عباس نے کئی لوگوں کو شہید کیا, کئی لوگوں کے در پہ رہ کے کوئی وہ مہدی نہ آ جائے. جس طرح امام زمان علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے 70,000 بچوں کو مروایا کہ امام موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں, تو ڈر کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بھی ایک علت ہے کہ امام کے نام کو چھپایا گیا ہے اور کہا گیا کہ نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں, بلکہ احترام کی وجہ سے, کہ یہ احترام جو ہے نا باقی ائمہ معصومین کا جہاں یہاں بھی ہے. اور جیسے آپ ان کا نام لیں گے تو ان کا نام قائم کہتے ہوئے آدمی سر جھکا لیتا ہے یا اٹھ کے ان کا احترام اور تعظیم کرتا ہے. یہ روایات ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس طرح قرآن میں بھی ہے, سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے پیغمبر جس طرح ہم نے تمہیں پردہ غیب میں رکھا اور تمام انبیاء سے آپ کی غیبت کا انتظار کروایا کہ وہ جب آپ آئے تو وہ آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کی مدد بھی کریں. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے, لیکن پیغمبر آخر و زمان نہ آئے. ان سب سے عالم ارواح میں جو ہے نا وہ عہد لیا گیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, کہ ان پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. تو یہ انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ بھی اسی انتظار میں رہے اور چلے گئے. اور آخری پیغمبر کے بعد سے لے کر اب تک تمام انبیاء, اولیاء, اوصیاء, ابدال, کتب سب کو منتظر رکھا گیا اس منتظر کا کہ اس کا انتظار میں آپ رہے. تو اس کی یہ جو نام ہے اس کی ایک اہمیت اور اس کی ایک جو ہے نا وہ عظمت, اور اس کو رکھتے ہوئے انہوں نے مد نظر رکھا ہے کہ ان کے نام نہ لیا جائے. صحیح. اگر اس کے بعد میں خود اصلی موضوع کی طرف پلٹتا ہوں, یہ کہ خود امام زمانہ کا جب انشاءاللہ ظہور ہوگا تو اس کی علامات کون کون سی ہیں. مثلا ہمارے پاس کچھ تصویریں آتی ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ, ہم دیکھتے ہیں کہ 30-40 علامات بتاتے ہیں, جیسے کہ خواتین مردوں کے کپڑوں میں آنے لگیں گے, ظلم ہونے لگے گا, ایک دوسرے کو لوگ تنگ کرنے لگیں گے, پریشان کرنے لگیں گے, 30-40 علامات. تو آیا یہ ساری علامات ہوں گی اس کے بعد ظہور ہوگا یا پھر ہوں گی نہیں ہوں گی, کچھ کنفرم نہیں ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہاں پر علامات کی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ علامات ہیں جو غیر حتمی ہیں اور کچھ وہ علامات ہیں جو حتمی ہیں. اور غیر حتمی کا جو ہے نا بہت ہی زیادہ ذکر کیا گیا اور جس کا احساس ہی نہیں ہو سکتا. ان میں سے چیدہ وہ کچھ ہیں کہ جو میں نے یادداشت کیا یہاں پر, کہ مسجد کوفہ کی دیواروں کا گرنا, یہ وہ ہیں جو عموم اور غیر حتمی ہیں. اور دوسرا شط الفرات سے کوفہ کی گلیوں میں ایک نہر کا جاری ہونا, شہر کوفہ کا برباد ہونے کے بعد دوبارہ آباد ہونا, دریائے نجف میں پھر پانی کا آ جانا, فرات سے غرہ تک, غزہ تک جو نجف اشرف تک کیا ہے وہ ایک نہر ہوگی وہ اس کا جاری ہونا, اور ستارہ جدی کے نزدیک ایک دم دار ستارہ کا ظاہر ہونا, اور ظہور کے بعد کا شدید قحط ہونا, یعنی قحط پڑ جائے گا ظہور سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور بہت سے شہروں میں شدید طاعون اور زلزلے, طاعون کی بیماری اور زلزلے یہ زیادہ ہوں گے. اور بے تحاشا قتل عام, یعنی اتنا زیادہ قتل عام ہوگا کہ لوگ یعنی دیکھیں گے کہ ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتا, ہر روز قتل, ہر روز, یعنی قتل و غارت کا انتہائی جو ہے نا وہ ہوگا. مسجد براسہ کا منہدم ہونا, مسجد براسہ کی بہت بڑی تاریخ ہے جو یہاں وقت نہیں ہے میں عرض کروں, لیکن اس کے لیے ہے کہ وہ منہدم ہو جائے گی. زمین کے مشرق کی سمت سے آگ کا ظاہر ہونا جو 3 یا 7 دن تک وہ آسمان تک نظر آئے گی. اتنا یعنی 3 سے 7 دن تک وہ نظر آئے گی. اور دریا, اور لوگ تعجب کریں گے اور خوف بھی کھائیں گے کہ اتنا بڑی آگ اور اتنا دن. اور شدید سرخی کا ظاہر ہونا جو آسمان میں پھیل جائے گی, یعنی پورا آسمان جو ہے نا وہ سرخ ہو جائے گا. جمادی الثانی اور رجب کے مہینے میں ایک شدید باران کی آمد ہوگی کہ جس سے کبھی بھی نہیں ہوئی. یعنی اتنی شدید ہوگی کہ لوگ دعائیں بھی کریں گے تو منظور نہیں ہوگی کہ بھئی یہ رک جائے. اور مشرق سے ایک ستارہ کا طلوع ہونا جو چاند کی طرف چمکے گا اور آنکھوں کو چکاچوند کر دے گا. اور کفر, فسق اور گناہوں کی تاریکی کا اتنا پھیل جانا, اتنا کہ پوری دنیا اپنی لپیٹ, یعنی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. یہ غیر حتمی علامات, غیر حتمی علامات. غیر حتمی اور حتمی کو اگر آپ وضاحت کریں ناظرین کے لیے. جی, حتمی اور غیر حتمی کا یہ ہے, وہ علامات جو غیر حتمی ہیں ان کا ہے کہ یہ کے بعد دیگرے آئیں یا تھوڑا فاصلے سے آئیں, ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا, امام نہیں آئیں گے.
صحیح. امام کے آثار ظہور کے ضرور پیدا ہوں گے کہ بھئی امام آنے والے ہیں. چونکہ یہ غیر حتمی ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ علامات اگر شروع ہو جائے کہ مرد عورتوں کے شکل میں، عورتیں مردوں کے لباس میں نظر آئیں گی، ظلم و جور اور قتل و غارت زیادہ ہونا شروع ہوگی، قحط سالی ہوگی، تو یہ وہ علائم ہیں کہ جو انسان کو اس کے ظہور کا پتہ دیتی ہے. کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک منتقم آل محمد آ رہا ہے کہ جو ان ظالموں سے آ کے انتقام لے گا. یا لوگ اتنا قتل و غارت سے وہ سوچیں گے کہ اتنی بڑی ہو گئی تو یہ پوری دنیا بھر چکی ہے. چونکہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ ظلم و زور سے جب بھر چکی ہوگی تو عدل و انصاف سے آ کے امام بھر دے گا. تو واضح ہے کہ جب یہ حالات دیکھیں گے تو یہ غیر حتمی ہیں. اب ہیں حتمی علامات. حتمی وہ ہے کہ جو یک کے بعد دیگرے اگر ایک بھی ظاہر ہو گئی تو اس کے بعد 6 مہینے اور 9 مہینے کی تاریخ روایات میں لکھا ہوا ہے، اور بعد میں لکھا ہوا کہ 15 راتیں جو ہے نا 2 میں فاصلہ ہے. قتل سفیان، قتل نفس زکیہ میں، اور ادھر آسمان سے ایک جبرائیل کی آواز کا آنا، اس میں 15 راتوں کا فرق ہے کہ اس میں فاصلہ ہوگا. لیکن یہ کے بعد دیگرے 6 ماہ ہیں. کوئی کہتے ہیں جمادی الثانی سے رجب تک کہ اگر یہ علامات ایک دوسری 2 بھی شروع ہو گئی تو گویا یہ 5 علامتیں غیر حتمی ضرور آ جائے گی. حتمی یعنی جن کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ امام آ رہے ہیں، یعنی ان کے بعد امام کا ظہور کنفرم ہے، پکا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کو علامہ شیخ توسی نے، علامہ ہلی نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور علماء عامہ نے بھی سیاہ ستہ میں اس کو ان علامات کو ذکر کیا ہے. کہیں پر دجال کا ذکر ہے، کہیں پر خروج سفیانی، لیکن وہ ایک ہی چیزیں بتلائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ سفیانی جو ہوگا وہ ولید بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا. اچھا. اور وہ وادی یابس شام سے، جس کو دمشق کہتے ہیں، وہاں شام سے جو ہے نا وہ خروج کرے گا اور تمام قتل و غارت، خوف و ہراس اتنی پھیلا دے گا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی یصبح مومن و یمسو کافرہ، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہیں شام کو کافر ہو جائیں گے. یعنی ایمان و کفر کی کشمکش میں ہوں گے کہ اے ہم مومن رہیں یا نہیں. بھوک پیاس، لڑائی جھگڑے، بیماریاں اتنی زیادہ ان کا غلبہ ہوگا کہ وہ ہنسے گا اور کہے گا دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا مانو. تو کچھ لوگ جو ڈر پوک ہو گے، بزدل ہو گے، وہ مان لیں گے، خدا مانیں گے، ان کو وہ اسائش میں رکھے گا لیکن چند روزہ. اس کے بعد خروج سفیانی کے بعد جو ہے نا وہ دوسرا کام یہ کرے گا کہ مسجد صالح کو گرا دے گا، مسجد کوفہ کو گرا دے گا. ایک شخص ہوگا سفیان. ہاں ایک شخص ہے، اس کا لشکر ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ لشکر لے کر یہ جو مثلا نجف سے کربلا کا موقب لگتے ہیں نا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب زمین پوری موقب سے بھر جائے گی اور کوئی جگہ نہیں ہوگی، لوگ رہنے سہنے کے لیے وہ آمادہ کر چکے ہوں گے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ظہور خروج کرے گا. اور وہ جب شام سے آئے گا کربلا، پہلے کربلا کو تہس نہس کرے گا. اچھا. اور پھر کربلا سے نجف یہاں تک خون کی ندیاں بہر جائیں گی. لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا زور ہوگا، غلبہ ہوگا. اور نجف سے پھر مدینہ کی طرف چلا جائے گا یہ پورا لشکر، اور یہ لشکر جا کر مسجد نبوی کو بھی مسمار کر دے گا. جب وہ ختم ہو جائے گی پھر یہ کہہ لگاتے ہوئے جائیں گے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. تو آگے ہے تیسری علامت خسف البیدا. یہ خسف البیدا ہے کہ وہاں تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ، اور ان کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے بیدا. یہ بیدا نامی جگہ پر اس کا لشکر دھنس جائے گا، زمین پوری نگل لے گی اس کو. فقط 2 نفر بچیں گے، واحد یفر الی الشامات، واحد یفر الی الکعبہ. ایک شام کی طرف بھاگے گا کہ وہ اس سفیانی کو بتائے کہ تیرا لشکر تہس نہس ہو گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، اور ایک پناہ لے گا خانہ کعبہ کی طرف. صحیح. کیونکہ ابھی تو تیسری علامت ہے. اور تیسری علامت، یہ 2 علامتیں ہوگی، خروج سفیانی، خسف البیدا. اور تیسری علامت ہے صیحۃ الاسمانی، آسمان سے آواز آئے گی. صحیح. اس آسمان سے آواز آنا یہ ہوں گے ہاں حتمی یہ علامت ہے، یہ امام آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہاتھ ظاہر ہوگا، یہ اس علامت کے ساتھ ظاہر ہوگا آسمان سے. اور پھر اسی ایام میں نفس قتل زکیہ، یہ محمد بن حسن ہے جو معروف ہے نفس زکیہ کے نام سے، اس کا خانہ کعبہ میں جو ہے نا وہ قتل ہوگا. جب یہ قتل کیا جائے گا تو یہ بھی علامت حتمیہ میں سے ہے. اچھا. کہ امام کا ظہور نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا کہ آسمان سے جب آواز آئے گی تو یہاں پر آئے گا کہ انا الحق انا عثمان، میں حق پر ہوں اور میں عثمان ہوں. تو لوگ کہیں گے دیکھیں یہ ہمارا مذہب تو صحیح ہے، وہ اصل میں باطل کی آواز ہوگی، شیطان کی آواز ہوگی، لوگ خوش ہوں گے. اس کے فوراً بعد جو ہے نا آئے گی آواز کے انا الحق انا علی ابن ابی طالب، یا انا ابن علی ابن ابی طالب،
کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ امام حق آ رہے ہیں۔ پھر امام کا جو ہے نا وہ ظہور ہوگا مسجد پر آ کر، وہ انہوں نے گنبد مسجد حرام پر آ کر اذان دیں گے، وہ اذان اتنی تاثیر ہوگی کہ ماں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں نا وہ بھی اذان کو سنیں گے، اور لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب اذان سنیں گے، اور کچھ لوگ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے زمین سکڑ جائے گی، یہ لوگ ایک قدم وہاں ہوگا، دوسرے قدم جو ہے نا وہ امام کے پیچھے مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، اور آخر میں ہے نزول حضرت عیسیٰ، چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور وہ آ کے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بیعت کے بعد امام علیہ السلام فرمائے گا نماز پڑھو، کہے گا نہیں اب آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے ماموں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تمام جو عیسائی ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے امام کے ساتھ ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پورا لشکر بن جائے گا۔ تو یہ علائم حتمی ہیں کہ جن کے ظہور کا موقع جو وقت بتایا گیا 6 سے یعنی 3 ماہ سے 6 ماہ کے درمیان بتایا گیا ہے، اور ان کو یہ کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد دوسری، اگر ایک آ گئی علامہ ظاہر ہوگی تو دوسری بھی ظاہر ہوگی، تیسری بھی ظاہر ہوگی، 5 تک یہ علامات حتمیہ ہیں۔ ان علامات حتمیہ میں پہلی کیا ہے خروج سفیانی ہے۔ یہ آگا آپ نے بتایا بڑا خوفناک لگ رہا ہے سننے میں۔ تو یہ اتنے لوگ شیعہ شہید ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ مثلا نجف سے کربلا کی جانب جو موقف ہیں، اگر دنیا کا تیسرا حصہ بچے گا پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، فقط تیسرا حصہ یہ سوم یعنی ایک تیسرا حصہ، اور یہ سفیانی یہ کام کریں گے، یہ سفیانی کام کرے گا۔ پہلے تو بیماریاں، لڑائی، قتل، غارت، ان سب سے بھی کافی نقصان ہو چکا ہوگا، پھر جو بچا خوشا ہوگا وہ خبیث آ کے سفیانی وہ جو ہے نا ناحق قتل کرے گا ان لوگوں کو۔ یہ حتمیہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ اچھا، یہ علامت حتمیہ میں سے ہے۔ اور اس کے یعنی خروج سے جو ہے نا 2 خروج قیام اور بھی ہیں، ایک قیام جو ہے نا خراسانی ہے، ایک قیام یمانی ہے، یہ آ کر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور اس مقابلے میں کافی اس کو بھی نقصان پہنچے گا، لیکن اس نقصان میں جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ اس کا لشکر کا دینس جانا بیدا نامی جگہ پر وہ زیادہ ہے۔ تو یہ خراسانی اور یمانی جو ہے یہ امام کے ساتھ ہوں گے؟ جی یہ امام کے ساتھ ہوں گے، ظہور کے بعد امام کے ساتھ دیں گے۔ خراسانی یہ اپنا مشہد، ہاں جی خراسانی یہ مشہد کا پورا جو صوبہ ہے خراسان کا، اسی میں ایک خراسانی ہوگا، وہ بھی سید ہے، اور سید یمانی بھی، لیکن سید یمانی کا کہا ہے کہ ان کا انقلاب اور ان کا قیام جو ہے نا اسرع و دقیق ہوگا، یعنی سب سے زیادہ قدرت مند وہ ہوگا۔ صحیح۔ تو آگا آپ نے جو پوری علامات بیان فرمائی، جو ہم بچپن سے دجال کا ذکر سنتے آ رہے تھے، یہ آپ نے بیان نہیں فرمایا، یہ سفیانی دجال ہے؟ سفیانی دجال ہے، اور بعد نے دجال کو دجل کہا ہے، یعنی دھوکہ دینا، فریب دینا، لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا، حالانکہ وہ کہاں خدا ہے؟ جس طرح فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا بلند والا خدا ہوں، یہ بھی اسی طرح کا جو ہے نا شعار دے گا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اور واضح ہے کہ جب لوگ بھوک اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور بزدل ہوں گے اور ایمان ان کا صحیح اتنا قوی نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، تو واضح ہے کہ وہ تو پہلے ہی آزاد شعار میں وہ اس کے نیچے جھک جائیں گے اور اسے مانیں گے، خدا مانیں گے، سجدہ کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آگے یہ جو کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، یا ایلومنیٹیز کے لیے کہتے ہیں کہ یہی دجال ہے، علامت یہ ایک آنکھ ہونا، یہ بھی اس کی تفاسیر جو کی گئی ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، یعنی مادی آنکھ ہوگی، جسے امریکہ سے بھی تعبیر کیا گیا کہ وہ امریکہ ہے جو فقط مادی چیزوں سے دیکھتا ہے، اس کا کوئی مانوی تعلق ہی نہیں ہے۔ مادی آنکھ، مادیات یعنی دنیاوی رنگ و رنگ اور لہو لعب، موسیقی، رقص، یہ ساری وہ تباہیاں ہیں جو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ضد دین ہے۔ تو ضد دین چیز کو مادی کہتے ہیں، یعنی وہ جو آنکھ رکھے گا وہ فقط دنیاوی آنکھ ہوگی۔ تو وہ مراد نہیں ہے کہ ایک آنکھ یہاں لگی ہوگی، وہ بھی ہے، یہی بتا رہا ہوں کہ اس کی تعبیر جو کی گئی کہ ایک آنکھ ہوگی، یہ سفیانی جو ہوگا اسے دجال کہتے ہیں، اور اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی۔ اور ایک کہا گیا کہ ایک آنکھ سے مراد مادی آنکھ ہے، یعنی فقط وہ جو ظلم و جبر و ستم کریں گے لوگوں پر، اس کی ایک مادی آنکھ ہے، وہ امریکہ ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں اور اتحادی ہیں ان کی مراد ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے۔ یہ جو آج کل کا ہو رہا ہے، آج کل اسی پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو اسی کا ایک پیش خیمہ ہیں۔ تو آگا آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جب کعبے سے امام جب ظہور فرمائیں گے اس سے پہلے ایک صدا بلند ہوگی انا الحق کی، وہ جو سفیان کی طرف سے ہوگی، پھر امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ہوگی کہ انا ابن علی ابن طالب۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کون سا حق ہے؟ حق تو دونوں بات کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں ایک آواز دھیمی ہوگی، ایک آواز میں جو ہے نا روب ہوگا، ایک آواز ایسی ہے کہ جس میں کمزور سی آواز ہے، یعنی جس طرح آپ شراب دیکھتے ہیں نا دور سے کہ پانی نظر آ رہا ہے، جب نزدیک آدمی جاتا ہے تو
پانی نہیں ہوتا. تو وہ اس طرح کا ایک دھوکھا ہوتا ہے جس طرح سفیانی کا دھوکھا ہے. یہ بھی اچھا اس میں صحیح ہے. تو امام کا جو سب سے پہلے کام ہوگا ظہور کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ اذان دینا ہوگا. کیا کام ہوگا؟ ہاں وہی، یعنی وہ گلدستہ اذان پر جا کر مسجد الحرام میں وہاں پر اذان دیں گے، اور وہ جب اذان دیں گے تو اذان پورے جہان میں گونجے گی، کہ حتیٰ کہ آپ کو بتایا کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں ماؤں کے پیٹ میں ہیں وہ بھی اس آواز کو سنیں گے، اور لوگ کھچا کھچ آئیں گے جو ماننے والے ہیں، وہ کہیں گے ہاں آج امام آ گیا، اور وہ زمین طی الارض بن جائیں گے، زمین سکڑ جائے گی، ان کے لیے مسخر ہو جائے گی، طی الارض بن جائیں گے. تو آغا یہ اس کے بعد سب آپ نے فرمایا کہ لوگ جلدی امام کے پاس پہنچ جائیں گے، زمین سکڑ جائے گی. تو امام کی بیعت کرنے کے لیے وہ لوگ جائیں گے یا مدد کرنے کے لیے؟ اور آیا بیعت کرنے کے لیے جائیں گے؟ اگلا سوال بھی یہی ہے. تو آیا سب کے لیے امام کے پاس جانا ضروری ہوگا یا پھر نہیں؟ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کے فوراً بعد ایک ہاتھ جو ہے نا اس طرح لہرائیں گے کہ وہ تمام جہان کے لوگوں کے سروں سے گھوم جائے گا. اور وہ لوگ جو ہے نا جو عقل بچی کھچی ہوگی وہ کمال تک پہنچ جائے گی. یعنی لوگ سمجھنے لگ جائیں گے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے. یعنی سب کو ایک عقل جب کمال تک پہنچے تو انسان کو ایک تشخیص کا ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے نا، استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو سب لوگ سمجھنے لگ جائیں گے. حتیٰ کہ امام کے ظہور کے بعد کہا ہے کہ بچے سانپ کو ہاتھ میں لے کر کھیلیں گے جو آج ڈرتے ہیں، یا جو بکری ہے وہ شیر کے ساتھ چارہ کھائے گی ایک جگہ پہ. یہ کیسے ہوگا؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ جب کمال تک تمام چیزیں پہنچ جائیں گی، زمین جو ہے نا وہ تمام اپنے خزانے پھینک دے گی، بہر نکال دے گی کہ یہ لوگ، تو لوگوں کو اب تصادم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اتنے سیر ہوں گے، اتنا بھوک کے بعد سیر ہے کہ جب وہ سیر ہو جائیں گے اور وہ بالکل جو ہے نا سکون ان کو مل جائے گا، تو ان کو کہہ کی ضرورت ہے کہ چوری کریں، ڈاکہ لگائیں، یا مثلا کسی سے جنگ کریں یا کسی کو مار دیں. یعنی تمام چیزیں جو ہے نا وہ جو خزانے ہیں وہ امام کے وجود کی برکت سے جو ہے نا وہ سب زمین سے ظاہر ہو جائیں گے. حتیٰ کہ کہا ہے کہ امام کا جو دارالخلافہ ہے اس میں اتنی بیت المال پڑا ہوگا مسجد صالح میں کہ لوگ چاہیں گے کہ وہ اٹھا لیں، امام کا اعلان ہوگا، لیکن کچھ لوگ اٹھا کے تھوڑا سے چلیں گے، پھر واپس آئیں گے کہیں گے میں مستحق نہیں ہوں. یعنی اس وقت مستحق نہیں ہوں گے، مال زیادہ ہوگا. آج مستحق زیادہ ہے لیکن مال دینے والے نہیں ہیں. کیوں؟ غاصب لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، جابر لوگ ہیں جو اپنا حق جو ہے نا وہ امام کا حق کو اپنا حق بنا کے دبائے بیٹھے ہیں، نہیں دے رہے. تو واضح ہے کہ آج کل کی جو ہے نا وہ فرق کرے گی، کیونکہ جب امام کے زمانے میں کمال ہی کمال ہوگا تو واضح ہے کسی نقص کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. آپ نے جو بیان فرمایا ہم نے سنتے آ رہے تھے شروع سے، لیکن آپ کے بیان سے ہمارا اشتیاق اور بڑھ گیا ظہور کے لیے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ امام کا ظہور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر سے آپ سے وعدہ کریں گے. ناظرین، جیسے کہ آپ نے مولانا کا بیان سنا کہ ظہور کی علامات کیا کیا ہوں گی، جب ظہور ہوگا تو کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں. کچھ حتمی علامات ہوں گی، کچھ غیر حتمی علامات ہوں گی. کچھ علامات ایسی ہوں گی کہ جن علامات کے بعد ظہور ضرور ہو جائے گا، اور کچھ کم عرصے کے اندر وہ ظہور ہو جائے گا. اور جب ظہور ہوگا تو کتنی خوبصورتی ہوگی. جب ظہور ہوگا تو امن ہوگا. جب ظہور ہوگا تو ایک دوسرے کے پیچھے لوگ نہیں بھاگیں گے. جب ظہور ہوگا تو چوری نہیں ہوگی. جب ظہور ہوگا تو ظلم و جور نہیں ہوگا، بلکہ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں یہ سب تمام مناظر ظہور کے ہمیں دکھا سکے، اور امام کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.